کتاب البیوع پڑھنے سے پہلے کچھ اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیوع یہ بے کی جمع ہے، تو بے کسے کہتے ہیں؟ بے کا میں نے یہاں لکھ دیا ہے، یہی بس بتا رہا ہوں، پہلے میں نے پورا اسکرپٹ لکھ لیا ہے، اب میں یہی بول رہا ہوں، تو آپ دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں اور اس کے بعد لکھ بھی لیں، اور توجہ سے سنیں۔ دیکھیے بیٹا، بے کا لغوی معنی، لغوی کا مطلب ہے کہ ڈکشنری میں جو اس کا معنی لکھا ہوتا ہے وہ تو ہے بیچنا۔ با یا اور عین اس کے حروف اصلیہ ہے۔ باب دربا یدربو سے آتا ہے بایا یب یعنی پھر تعلیل کے بعد با یبیع، ٹھیک ہے، یہ اس کا بے اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا۔ ہاں البتہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی کہ با، اس نے بیچا، بیعتو میں نے بیچا، یا یبیع وہ بیچے گا یا بیچتا ہے، بیچنے والے کو کہتے ہیں بائعون، صحیح ہے۔ اب بے کی، یہ تو تھا لغوی معنی، بے کی تعریف کیا ہے؟ بے کی تعریف ہے البیع مبادلۃ المال، بے مال کے تبادلے کو کہتے ہیں، اچھا، بالمالی مال کے ذریعے، یعنی مال کا مال کے بدلے تبادلہ، بالتراضی رضامندی کے ساتھ، بیچنے والا اور خریدنے والا یہ ایک دوسرے کو مال کا تبادلہ کرتے ہیں، وہ اپنا مال دیتا ہے، خریدنے والا اس کو پیسے دیتا ہے، یہ آپس میں تبادلہ ہوا، لیکن اس کے اندر دونوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بے ہے، بے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آیا تھا مال، مال کی بھی اپنی تعریف ہے، مال وہ چیز ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہو، ایک بات۔ دوسری بات، ضرورت کے وقت اس کا ذخیرہ ممکن ہو، جمع کی جا سکے، یہ بھی پتہ چلے گا آپ کو، اور شریعت میں اس کا بیچنا بھی جائز ہو، وہ مال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مال کا کوئی نہ کوئی مالک تو ہوتا ہے، تو جس مال کا کوئی مالک ہوتا ہے اس مال کو مملوک کہتے ہیں۔ مملوک کے بارے میں لکھا کہ جس مال کا کوئی مالک ہو ایسے مال کو مملوک کہتے ہیں۔ اچھا، جس کا کوئی مالک نہ ہو اس کو غیر مملوک کہتے ہیں، مطلب جس کا کوئی انسان مالک نہ ہو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، دنیا، آسمان، چاند، سورج، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ ساری چیزیں، ہمارا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کوئی انسان مالک نہیں ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، تو اس لیے ہم مملوک نہیں ہیں، یعنی ہم وہ ہیں کہ جس مال کا کوئی مالک ہو ایسے مال کو مملوک کہتے ہیں، تو ہم مملوک نہیں ہیں، انسان ہم لوگ، کیونکہ اب غلاموں کا اور کنیزوں کا دور نہیں ہے۔ تو جس کا کوئی مالک نہ ہو، غیر مملوک، شریعت میں اس کی بے ممکن نہیں ہوتی، لہذا یہ مملوک آگے سبق میں آئے گا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، ابھی ابھی پڑھا تھا کہ بے کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، بائے بیچنے والے کو کہتے ہیں، جو چیز وہ بیچ رہا ہوتا ہے، یعنی مال، جس مال کو وہ بیچ رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی آ رہا ہے آگے، مبیع، جس مال کی بے ہو رہی ہو وہ مبیع کہلاتا ہے۔ مثلا گاڑی کی بے ہو رہی ہے تو گاڑی مبیع ہے۔ اب دیکھیں میں نے لکھا ہے بے ہو رہی ہو، کیونکہ لفظ بے سمجھا چکا ہوں، میں نے یہ نہیں لکھا کہ جس مال کی خرید و فروخت ہو رہی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ بے اب ایک لفظ آ گیا ہمارے پاس، سمجھ میں آ گیا، ہم اس کو ہی استعمال کریں گے، تو جس مال کی بے ہو رہی ہو، خریدا جا رہا ہو اور اس کو بیچا جا رہا ہو، جیسے کہ یہ گاڑی، تو گاڑی کی بے ہو رہی ہو، ایک شخص جو کہ بائے ہے وہ گاڑی کو بیچ رہا ہے، تو وہ گاڑی مبیع ہے۔ پھر ایک لفظ آئے گا سمن، آگے کے سبق آئیں گے اس میں یہ لفظ بھی آئے گا، اس لیے یہ سارے الفاظ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں۔ سمن، مبی کے بدلے قیمت کے طور پر جو مال دیا جائے وہ سمن کہلاتا ہے۔ مثلا گاڑی کے بدلے 1 لاکھ روپے ادا کیے تو یہ روپے سمن ہیں، یا گاڑی کے بدلے دوسری گاڑی دی، ایکسچینج کرتے ہیں نا جیسے،
تو جو دوسری گاڑی تھی وہ سمن ہے، سمجھ آیا؟ اچھا، بائے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ بیچنے والے کو کہتے ہیں، تو خریدنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مشتری۔ مشتری یعنی خریدنے والا۔ اب اس کے بھی اپنے کوئی حروف اصلیہ ہیں، شین، یہ جو شین ہے اس کے بعد یہ را اور یہ یا، یہ اس کے حروف اصلیہ لکھے ہیں، شین را یا ہیں، باب افتعال سے اس میں فائل کا صیغہ ہے، مشتری، اس میں فائل یعنی خریدنے والا۔ اچھا، بے کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں، وہ بے کی اقسام بھی اسی میں پڑھ لیں تاکہ آپ کو آگے جب یہ آئیں ان کے نام تو آپ سمجھ جائیں۔ عقد بے کے اعتبار سے بے کی اقسام نافذ ہوتی ہے، موقوف ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے یا باطل ہوتی ہے۔ یعنی یا تو بے نافذ ہوگی، یا بے موقوف ہوگی، یا بے فاسد ہوگی، یا بے باطل ہوگی۔ بے نافذ کس کو کہتے ہیں؟ بے نافذ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بے کرنے والا عاقل اور بالغ ہو، ایجاب و قبول کی شرائط پوری ہوں۔ ابھی بتاؤں گا یہ ایجاب اور قبول کیا ہوتا ہے۔ مبی یعنی وہ مال جس کو بیچا جا رہا ہے، اور سمن اس مال کی جو قیمت ادا کی جا رہی ہے، یہ دونوں شریعت کے مطابق جائز ہوں۔ مثال کے طور پہ شراب ہے، اس کو خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے، حرام ہے، صحیح ہے، تو اس کی بے نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک تو جائز بھی ہو، معلوم بھی ہو، وہ جو چیز ہے اس کا علم ہو اور متعین ہو کہ یہ والی چیز۔ اب معلوم اور متعین پھر آگے کے سبق میں مزید اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ بائیں اپنے مبی کا مالک ہو، ہاں اپنی ہی چیز بیچ رہا ہو، کسی اور کی چیز اٹھا کے نہ بیچ رہا ہو، اور مشتری اپنے سمن کا مالک ہو، یعنی میں خرید رہا ہوں تو کوئی چیز تو میں جو پیسے دے رہا ہوں وہ میرے ہی ہونے چاہیے، کسی اور کے پیسے نہ دے دوں میں۔ اور جب بے مکمل ہو جائے، یعنی بیچنے والے نے وہ چیز خریدنے والے کے حوالے کر دی، اور خریدنے والے نے اس کی قیمت اس کو دے دی، مال کا مال کے بدلے میں رضامندی سے تبادلہ ہو گیا، تو جب بے مکمل، تو یہ بے مکمل ہو گئی، اور جب بے مکمل ہو جائے تو اسے بے تام کہتے ہیں۔ تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے توڑ دیتے ہیں بعد میں، اس کی شرائط ہیں، تو اگر کسی وجہ سے بے ختم کر دی جائے یا توڑ دی جائے تو اسے بے فاسق کہتے ہیں، کہ بے ہو گئی تھی اس کے بعد واپس کر دیا، ٹھیک ہے، فسخ کر دیا اس کو، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ بھی لفظ جاننا ضروری ہے، آگے آئے گا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا تھا بے موقوف، ایسی بے جو کسی خاص شرط کے پورا ہونے تک یا کسی فریق کی منظوری حاصل ہونے تک رکی رہے، اس بے کو بے موقوف کہتے ہیں۔ مثلا کسی نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز بیچ دی، تو مالک نے ہی کہا ہوا تھا، رکھوائی ہوئی تھی کہ بیچ دینا، اور بیچ دی، لیکن بیچتے وقت اس مڈل مین نے اجازت نہیں لی، تو کہا جائے گا کہ بھئی ابھی اجازت آئے گی، مالک اجازت دے گا، بھئی اتنے کی بک رہی ہے بیچ دوں؟ وہ کہے گا ہاں بیچ دو، تو بکے گی نا، تب بے نافذ ہوگی، مکمل ہوگی، ورنہ تھوڑی، تب تک رکی رہے گی۔ جس وقت مالک کو پتہ چلا کہ اچھا تم نے اتنے کی بیچ دی، نہیں میں تو نہیں بیچنا چاہ رہا، بس تو وہ بے مکمل نہیں ہوگی، جب تک مالک لکھ دیا، تو جب تک مالک کی اجازت نہیں آ جاتی بے موقوف رہے گی، موقوف ہی رہے گی۔ مالک کی اجازت آ جائے گی پھر وہ بے نافذ ہو جائے گی، اور اگر مالک یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں بیچنی تو پھر وہ فسخ ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو تھی وہ فاسد، بے فاسد۔ دیکھیں، بے میں کوئی ایسی شرط شامل کر لی جائے جس کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو۔ سمپل الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، بس سمجھانے کے لیے۔ بہت سے طریقوں سے بے فاسد ہوتی ہے، بس ایک طریقہ سمجھ لیں، شریعت اجازت نہیں دیتی کسی بات کی، وہ بات آپ نے شامل کر لی ہے، ایسی شرط لگا دی ہے، شریعت کہتی ہے کہ ایسی شرط لگانا تو جائز نہیں ہے، تو ایسی کوئی شرط لگائیں، شامل کر لی جائے جس کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو، تو وہ بے فاسد ہوگی۔ اب بے کر لی ہے، اس کو دے دیا مال، اس نے اس کے پیسے دے دیے، لیکن ایک ایسی شرط شامل کر لی گئی تھی جس کے بارے میں شرعی فتویٰ یہ آیا کہ یہ تو بے فاسد ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کا حکم ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جو مشتری ہے، خریدنے والا، وہ مال فوراً
اپنی ملکیت سے نکال کر بائیں کو واپس کر کے بے توڑ دے. ہاں، ہے نا. تو جب ظاہر سی بات ہے وہ مشتری وہ مال فوراً اپنی ملکیت سے نکال کر بائیں کو واپس کر دے گا نا اور بے توڑ دے گا ہے، تو جو اس نے پیسے دیے تھے وہ بھی اس کو واپس مل جائیں گے. بات ختم. اور دونوں توبہ کر لیں. دونوں کون؟ بیچنے والا بائے وہ بھی توبہ کر لے، خریدنے والا مشتری وہ بھی توبہ کر لے کہ آئندہ ہم اس طرح کی شرط لگا کر نہ خریدیں گے نہ بیچیں گے. کیونکہ وہ مال مشتری پر حلال نہیں. مثلا گھر اس شرط پر بیچا کہ آگے کسی اور کو نہیں بیچو گے، بس تم ہی رکھو گے. یہ تو غلط ہے نا یہ شرط. کیونکہ جس کو بیچا ہے وہ تو مالک ہو گیا. تو آپ نے اس کی ملکیت میں فرق ڈال دیا شرط لگا کے آگے کسی کو نہیں بیچو گے، کسی اور کو نہیں بیچو گے. اگر بیچنا ہو تو مجھے ہی بیچنا فرض کرو تب بھی. اور مشتری نے قبول کر لیا تو عجیب قسم کی شرط، ناجائز شرط قبول کر لی، تو یہ بے شرط فاسد لگانے کی وجہ سے فاسد ہوگی. ٹھیک ہے، تو واپس کر دو سب. اچھا، اب ہوتا ہے ایک باطل، کہ بے باطل ہوتی ہے. باطل کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا کسی چیز کا. جس میں بے جس بے میں مال کے بدلے مال نہ ہو. آپ کہیں گے بھی مال کے بدلے مال نہ ہو تو پھر بے کس بات کی ہو رہی ہے؟ تو وہ ابھی پتہ چلے گا. جس بے میں مال کے بدلے مال نہ ہو وہ بے شروع ہی نہیں ہوتی. اور جو چیز شروع ہی نہیں ہوئی تو پھر ختم بھی نہیں ہوگی، اور جب ختم بھی نہیں ہوئی تو وہ ہوگی بھی نہیں. یعنی سراسر باطل ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آزاد انسان کو بیچ دے تو یہ بے نہیں